اگر آپ کو سورہ یاسین ایسی یاد ہے کہ جس میں آپ ایک سانس میں پڑھ سکتی ہیں، اور اگر درمیان میں آپ کو میں نے روک دیا کہ پلیز یہاں سے دوبارہ پڑھیے، آپ ایمی نے شروع سے پڑھنی پڑے گی، تو پھر میری آپ سے گزارش ہے کہ پھر آپ سورہ یاسین کو دوبارہ سے یاد کرنا شروع کیجیے. اور سب سے بہتر طریقہ ہوتا ہے کوئی کلاس جوائن کر لیجیے، تجویز سیکھیے. نہیں کر سکتی ہیں ابھی اور فوراً دل چاہ رہے ہیں، اگر انسینٹیو ہے جس کو آتی ہے اور جس کے پاس بیسک تجوید ہے، تو کسی قاری کی تلاوت کو ڈاؤن لوڈ کر لیجیے موبائل میں، اور 15 آیتیں کر کے یا 5 آیتیں کر کے یاد کرنا شروع کیجیے. ایک ٹارگٹ بنا لیں. میں ابھی آپ کو یہ کہہ رہی تھی کہ میں آپ کو ایک ٹارگٹ دے رہی ہوں، مرضی آپ کی ہے. یہ ٹارگٹ بنا لیں کہ ہم ایک آہستہ پیس میں سورت یاسین کی پہلی 15 آیات اس مہینے انشاءاللہ یاد کریں گے. کل ہم نے بات کی تھی نا کہ کوئی نہ کوئی پورشن قرآن کا دل میں حفظ ہونا چاہیے. جس دل میں قرآن نہیں ہوگا وہ سینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ایک تباہ گھر کے برابر ہے. سو ہم اس رمضان کوشش کرتے ہیں ہمیشہ اپنے آپ کو ایسا ٹارگٹ دیجیے کہ جس کو آپ اچیو کر سکیں. میں نہیں کہہ رہی 83 آیات آپ پوری یاد کر لیجیے، کوئی کر لیتا ہے، اٹس اے ویری گڈ انسینٹیو، الحمدللہ، موو آن. لیکن اگر ہم جنرل سب کے لیے بات کریں تو پلیز ایک ٹارگٹ بنا لیتے ہیں. میں بھی کر لیتی ہوں کہ ہم انشاءاللہ 15 آیات شروع کی جو سورہ یاسین کی ہیں وہ ہم ان اب 29 دنوں میں انشاءاللہ یاد کریں گے. میں ایسا کروں گی کل سے انشاءاللہ کہ میں 2:25 پر یہاں پر تلاوت مائک پہ لگا دیا کروں گی. ٹھیک ہے، آپ لوگ اپنا مصحف یا جو آپ کے پاس کتابیں ہیں یا اپنا موبائل فون آپ کھول کر بیٹھ جایا کیجیے اور گھر سے یاد کر کے آئیں، سنیں. بہترین طریقہ قرآن حفظ کرنے کا یہ ہے، سنتی رہیے. جس سورت کو یاد کرنا چاہ رہی ہیں اس کو سنتی رہیے کار میں، کچن میں، اٹھتے بیٹھتے کانسٹینٹلی. انشاءاللہ بہت جلدی آپ کو یاد ہو جائے گا. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں کہ اللہ نے ذکر کے لیے قرآن کو آسان بنایا ہے. سورہ قمر میں یہ آیت 4 مرتبہ آئی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ نے ذکر کے لیے، ریممبرنس کے لیے، اور اس کے لیے اسکالرز کہتے ہیں یعنی قرآن کو سمجھنے کے لیے بالکل اس کا سطحی مفہوم جو ہے اللہ نے آسان بنایا ہے. نصیحت کے لیے اللہ نے آسان بنایا ہے. حفظ کرنے کے لیے اللہ نے آسان بنایا ہے. اس کا گرامر کا علم حاصل کرنے کے لیے بھی ٹو سم ایکسٹینٹ اللہ نے آسان بنایا ہے. جو قرآن کی مشکل ہے وہ ہے قرآن کے اوپر تدبر کرنا، اس کے خزانوں میں ڈیپ ڈاؤن جانا اور پھر وہاں سے وہ پرلز، وہ موتی نکال کے لانا جس سے پھر زبانوں کو ڈسائفر کیا جاتا ہے. وہ کام آپ اور میں نہیں کرتے، اس لیے ہم تفاسیر کا سہارا لیتے ہیں. لیکن حفظ کرنا آسان ہے اور اللہ کا وعدہ ہے اپنے بندے سے کہ اللہ نے اس کو ذکر کے لیے آسان کیا ہے. ہم سب کو تسبیحات کا، وظائف کا شوق ہوتا ہے. جب آپ سیکھنے بیٹھی ہیں تو میں آپ کو بتا دوں وظیفہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے. وظیفے کا ٹرم سنی ہے نا، وظیفہ بتا دیں ہم کیا کریں. آپ کہیں استغفار کیجیے، آپ کہیں بس کچھ اور بتائیے، آپ کہیں استغفار کیجیے، سامنے والے کہیں نہیں کچھ اور بتائیے، آپ کہیں 2 لاکھ مرتبہ استغفار کیجیے، آپ کہیں گے ہاں اب کچھ تھوڑا بہتر لگ رہا ہے. سو وظیفہ ایز سچ جو ٹرم ہے وہ عربی زبان کی نہیں ہے. آپ عربی زبان میں دیکھتی ہیں ذکر، غال کاف را سے، اور قرآن الٹیمیٹ ذکرہ ہے. جو سب سے بہترین ذکر ہے، زبان کو کانسٹنٹلی اس کے اندر مصروف رکھیے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ رمضان کی برکت سے آپ کو پہلی 15 آیات بہت آسانی سے یاد کرا دیں گے. سورت یاسین کا، یا جہاں تک سورتوں کے ناموں کا تعلق ہے کہ سورت یاسین کو سورت یاسین کیوں کہا جاتا ہے، یا ایک جنرل پوائنٹ آف ویو سورتوں کے ناموں کا جو قرآن میں صورتیں آتی ہیں. کتنی صورتیں آتی ہیں قرآن میں؟ 114 صورتیں قرآن میں ہیں. ان کے بارے میں اسکالرز کی رائے کہ صورتوں کے ناموں کے بارے میں کیا اوپینین ہے. جو سب سے زیادہ اسٹرانگ اوپینین امنگ دا اسکالرز ہے وہ یہ ہے کہ کچھ صورتوں کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ڈسکرائب کیے ہیں، خود انہوں نے مینشن کیے کہ اس صورت کا یہ نام ہے، اور کچھ صورتوں کے نام جو ہیں وہ صحابہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، صحابہ نے ان کو نام دیا ہے. ایون کچھ صورتیں ایسی بھی ہیں کہ جس کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فکس کیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود آپ کو صحابہ کی طرف سے بھی اس کے نام ملتے ہیں. جیسے سورت البقرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں اس سورت کا نام آتا ہے. بقرہ اور آل عمران کے لیے حدیث آتی ہے جہاں ایک ساتھ ان کو پیئر کیا گیا ہے. لیکن اگر آپ کلاسیکل تفاسیر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ نے سورہ بقرہ کے 20 اور نام رکھے ہوئے تھے، 20.
میں نہیں بتا رہی اس لیے کہ سورہ بقرہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، صرف آپ کو بتانے کے لیے. باقی یہ کہ جو آپ کو اکثر ایک ایک سورت کے دو نام ملتے ہیں، جیسے سورت بنی اسرائیل کا دوسرا نام سورت اسراء ہے. سو اس طرح جو آپ کو سورت دہر کا دوسرا نام سورت الانسان. یہ جو آپ کو دو نام ملتے ہیں اس لیے ملتے ہیں کہ یہ صحابہ نے یہاں پر نام رکھے، یہاں پر کوئی نام ہوتا نہیں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تک. تو یہ اسٹرانگ اوپینین ہے کہ کچھ نام صورتوں کے توفیقی ہیں. آپ میں سے جو لوگ کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں الحمدللہ یہ ٹرم ان کے لیے فیملیئر ہے. توفیقی یعنی وہ چیز، وہ علم جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتا دیا جائے، اس کو توفیقی کہتے ہیں. اور کچھ نام وہ کہتے ہیں صورتوں کے وہ صحابہ نے اپوائنٹ کیے ہیں، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں. بعض تابعین کے ساتھ بھی مروی کی گئی ہیں صورتوں کے نام. سورت یاسین کا جہاں تک معاملہ ہے، سورت یاسین کا جو نام ہے وہ بہت سی احادیث میں ملتا ہے، احادیث میں خود آیا ہے اس کا یہ نام. اسی لیے زیادہ تر آپ دیکھتے ہیں کہ سورت یاسین کے آلدو اور نام صحابہ نے رکھے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود اس کا یہی نام سب سے پرومیننٹ رہا. اس کی دو وجوہات. ایک وجہ آپ کو بتا دیا کہ حدیث میں کیونکہ موجود تھا تو پھر جو صحابہ کے نام تھے وہ سامنے نہیں آئے. دوسری بات، باقی نام سامنے نہ آنے کی وجہ اس لیے کہ جن صورتوں میں سورت یاسین کا نام آیا وہ صورتیں خود صحیح کے درجے پر نہیں تھیں. احادیث میں آپ کو پتہ ہے نا لیولز ہوتے ہیں، لیولز ہوتے ہیں. جیسے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ مختلف چیزوں میں کوالٹی کنٹرول دیکھتے ہیں. آپ کہتے ہیں یہ چاول اس کوالٹی کا، یہ چاول اس کوالٹی کا، یہ چاول اس کوالٹی کا. There is no comparison, but it's just to tell you the quality control levels جو مختلف چیزوں میں رکھے جاتے ہیں. احادیث کا علم اتنا پروفاؤنڈ ہے کہ اگر آپ کو کرٹن ہٹا کر اس کی ایک جھلک بھی دکھا دی جائے تو آج کے بعد ہم کبھی بھی جو محدثین ہوتے ہیں ان کے اوپر کوئی بلیم نہیں کریں گے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی جتنی زندگیاں اس کے اوپر لگائی ہیں. ایک پورا علم، ایک پوری سائنس ڈیولپ ہوئی جس کو دنیا میں کوئی چیلنج نہیں کر سکا. اس سائنس کو، علم الرجال کی، جس میں ہر ایک نیریٹر کی زندگی کو شروع سے لے کر آخر تک فلٹر کر لیا گیا. جو حدیث لاتا تھا اس کی زندگی کو پورا فلٹر لگا کر چیک کیا جاتا تھا کہ کیا یہ جھوٹ تو نہیں بولتا، کیا یہ دھوکہ تو نہیں دیتا. ایون یہاں تک آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک محدث کو پتا چلا کہ فلاں شخص کے پاس حدیث موجود ہے، اس کے پاس علم ہے حدیث کا. وہ بہت ٹریول کر کے جب اس علاقے میں اس شخص کے پاس پہنچے تو انہوں نے دور سے دیکھا کہ وہ اپنے جانور کو، گھوڑے کو بلا رہا ہے کچھ کھلانے کے لیے، اور ہاتھ سے اشارہ کر رہا ہے کہ جیسے ہاتھ میں کچھ ہے. لیکن جب جانور پاس آیا تو اس کا ہاتھ خالی تھا. سو یہ جو محدث تھے جو سفر کر کے اس شخص سے حدیث لینے کے لیے آئے تھے، انہوں نے اس شخص سے حدیث لینے سے انکار کر دیا اور واپس آ گئے. کیوں؟ دھوکہ دے رہا تھا. اور انہوں نے کہا جب یہ جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے تو یہ کسی کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے. اب ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں اگر کوئی ہماری زندگیوں پر یہ فلٹر لگا دے تو ہم کوئی اوتھینٹک بات کہیں آگے ڈیلیور کرنے کے قابل رہ سکتے ہیں. لیکن یہ احادیث کی اہمیت تھی جس کو آپ کو اور میرے سامنے اللہ تعالیٰ نے لانا تھا کہ اللہ نے ایسے لوگ پیدا کیے جنہوں نے اپنی زندگیاں لگائیں اور اس کے اوپر اس طرح سے مختلف ایک کوالٹی کنٹرول کا سٹینڈرڈ سیٹ کیا گیا. تو احادیث میں مختلف لیولز ہیں. لیول میں سب سے ٹاپ لیول کی حدیث آتی ہے صحیح حدیث، صاد ہا یا ہا، صحیح، جس کو آپ اوتھینٹک نریشن کہتے ہیں، صحیح حدیث. اس کے بعد لیول آتا ہے حسن کا، ہا سین نون. سیکنڈ لیول کوالٹی کنٹرول میں جس میں کچھ کمی ہوتی ہے وہ حسن کے لیول کی ہوتی ہے. تھرڈ لیول احادیث میں جس میں تھوڑی اور کمی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے ضعیف، ویک حدیث. ضاد عین یا فا. اردو میں ضعیف کہتے ہیں، اردو میں آپ کہتے ہیں صاد ضاد، عربی میں کہتے ہیں صاد ضاد. ضاد کہتے ہیں تو ضعیف ضاد کے ساتھ ہے. ضاد عین یا فا، ویک نیریشن، ویک حدیث. اور ایک آخری لیول ہے جو ہے فیبریکیٹڈ، موضوع، میم واو ضاد واو عین. صحیح؟ صرف لکھ لیجئے پھر انشاءاللہ ابھی جب ہم آگے بات کریں گے تو آپ کو تھوڑا سا میں
पूरा डिटेल से तो नहीं यहाँ पढ़ा सकती, लेकिन आपको थोड़ा इल्म इंशाल्लाह जरूर मिल जाएगा। सूरत यासीन के बारे में जो अहादीस आती हैं वो सही के लेवल पर नहीं है। बाकी कितने लेवल बच गए? 3। कौन कौन सा? हसन, दईफ, मौदू। ठीक है। तो जहां तक नामों का ताल्लुक है, आपको क्लासिकल तफसीर में सूरत यासीन के लिए सूरत यासीन के अलावा भी नाम मिलते हैं, लेकिन मुसहफ की प्रिंटिंग में इस बात को प्रोमिनेंट रखा गया है कि सूरत यासीन आपको तमाम मुसहफ के अंदर सूरत यासीन ही के नाम से मिलती है। क्योंकि क्लासिकल स्कॉलर्स ने अपनी तफसीर में इसके और 3 नाम मेंशन किए हैं, तो मैंने समझा कि ये अच्छी बात है कि आपके कान से गुजर जाएं, लेकिन आपने इस सूरत को अब कल से ये नाम दे नहीं देना। क्यों नहीं दे देना? इसलिए कि जमहूर उलमा ने इसको इन तीनों में से कोई नाम नहीं दिया। तफसीर में मौजूद है, सहाबा इसको अपने अपने हिसाब से नाम दिया करते थे। और ये जो नाम आपको मिलेंगे वो नाम आपको ये वाज़ेह करेंगे कि इस सूरत की थीम क्या है। ज्यादातर आपको सूरतों के नाम जब मिलते हैं तो वो उसकी थीम से समहाउ कनेक्टेड होते हैं। जैसे सूरत अल बकरा, हालांकि सिर्फ एक वाक़े से कनेक्टेड है बकरा, लेकिन अगर आप उसको समझें तो जिस वाक़े में सूरह बकरा के अंदर गाय का किस्सा बनी इसराइल के लाया गया था वो दुनिया की मोहब्बत की अलामत थी। सो जो बाकी कवानीन आए हैं सूरह बकरा के अंदर, वो भी अगर कोई समझना चाहे तो ऐसे समझ सकता है कि जिसके अंदर से दुनिया की मोहब्बत निकलेगी या कम होगी या वो उसको आखिरत की मोहब्बत के साथ बैलेंस करेगा, वही सूरह बकरा के कवानीन और अहकामात को अपनी जिंदगी में नाफिज कर सकेगा। तो सूरतों के नाम उसकी थीम और उसके एक एसेंस से कनेक्टेड होते हैं। सहाबा ने भी इसी एंगल से इसके थीम को देखते हुए इसके नाम रखे। एक तो हो गया सूरह यासीन, मेन नाम इसका। एक और नाम आपको जो मिलता है वो है सूरत अल मुदाफिआ, मीम दाल अलिफ फा आइन गोल हा। सूरत अल मुदाफिआ, दफा करना, दाल फा आइन, अल मुदाफिआ, दैट विच रिपेल्स, जो किसी चीज को दूर करती है, दैट विच पुल्स अवे, जो किसी चीज को दूर कर देती है। बास ताबईन के लिए आता है कि वो सूरत यासीन को सूरत मुदाफिया कहा करते थे। उनका ख्याल ये था कि जिस इंसान को इस सूरत का फहम हासिल हो जाता है वो इंसान अपने आप को अकीदे के पॉइंट ऑफ व्यू से बुराइयों से महफूज कर लेता है। इसलिए कि सूरत यासीन एक्चुअली बेस्ड ऑन अकीदा, ईमानियात सलासा जिसको बोलते हैं, 3 पिलर्स ऑफ आवर बिलीफ, अल्लाह पर ईमान, गैब पर ईमान और आखिरत पर, नहीं, अल्लाह पर ईमान, गैब पर ईमान और आखिरत पर ईमान, 3। जब गैब में आप आ जाते हैं तो फिर उसके अंदर आपके वो सारे वही, फरिश्ते, रसूल, किताबें ऑटोमेटिक आ जाती हैं। सो जिन ताबईन ने इस सूरत का नाम सूरत अल मुदाफिआ रखा, वो उन्होंने क्यों रखा? उनका ख्याल था कि जिसको इस सूरत का फहम हासिल हो जाता है उससे उस इंसान से अकीदे की बुराई दूर हो जाती है और जिसकी अकीदे की बुराई दूर हो जाएगी। आज जिस कंफ्यूजन में आप और मैं रहते हैं, 27 रजब गुजरी तो हम कंफ्यूज, 15 शाबान गुजरी तो हम कंफ्यूज रहते हैं ना। जिस इंसान का अकीदा दुरुस्त हो जाएगा, क्या उसके कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे? ये बेहतर होता है कि आप एक तरफ आ जाएं, एक पांव आपका जो है वो दरवाजे के बाहर हो और एक पांव दरवाजे के अंदर हो। आप अपने आप को भी नुकसान पहुंचाएंगे और आप औरों को भी नुकसान पहुंचाएंगे। एक पांव आपका कश्ती के अंदर हो और एक पांव को कश्ती से बाहर हो। सो आप अपने लिए सिर्फ डिसबैलेंस करने की सिचुएशन में नहीं है, आप पूरी कश्ती को, पूरी बोट को डिसबैलेंस कर रहे हैं। सो आप अगर अपने कंफ्यूजन को दूर करना चाहते हैं, जो 27 रजब की हो या वो 15 शाबान की हो या वो किसी भी और चीज की हो जो आपके जहन में इस वक्त आ रही है, उसको दूर करने का तरीका क्या है? दुरुस्त तालीम, दुरुस्त इल्म हासिल कीजिए और अपने अकीदे को दुरुस्त कर लीजिए और फिर अमली तौर पर एक तरफ आ जाएं। इसीलिए ताबीन कहा करते थे इस सूरत को सूरत अल मुदाफिया, ये आपके ज़हनी उलझनों को आपसे दूर कर देती है। जब आपका अकीदा दुरुस्त हो जाता है तो आपका जहन उलझन का शिकार नहीं होता। दूसरा नाम जो आपको इसका क्लासिकल तफसीर में मिलता है वो है सूरत अल क़ादिआ, क़ाफ अलिफ, क़ाफ मोटी वाली नुक्तों वाली, अल क़ादिआ, क़ाफ अलिफ, दाद आइन
گول ہا یا ہا جس کو آپ لکھتے ہیں. سورت القادیہ وہ سورت جو آپ کو جب آپ اس کو پڑھیں سمجھ کے پڑھیں تو یہ آپ کی ہر ضرورت کو پورا کر دے.